حضرت سید ارشد شہزاد بخاری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں اور عزیز القدر کے لیے مزید خدمت دین نظیم اور علم دین کے لیے حضور کے حوالے سے مزید برکتوں کی دعا کریں، اور ہمارے گرامی قدر عزیز القدر کے حوالے سے بنیاد سے لے کر اب تک جتنے اس کے اساتذہ ہیں اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاگرد نے ہمارے ابتدا میں قاری شہادت علی صاحب نے اس عزیز القدر محمد حذیفہ اور مطلب اس کے جو ساتھی تھے یعنی اس کی جو بہنیں ہیں ان کو قرآن مجید کی حقیقت جو ہے تعلیم کی ابتدا کی، اور یہاں پر ہمارے جو امام صاحب ہیں قاری حبیب صاحب انہوں نے بھی ان سے بھی انہوں نے درس دیا، اور اس کے بعد قاری فیضان مدینہ میں قاری وقاص صاحب، قاری وقاص افزاری صاحب، اور ہمارے دوسرے عزیز ہیں قاری محمد رئیس صاحب، یہ جتنے بھی تمام احباب ہیں اللہ پاک کے درشانوں کے حبیب کے صدقے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء تشریف لائے مشائخ تشریف لائے میں دوبارہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے آپ حضرات بھی تشریف لائے آپ سب کی محبت کا بھی شکریہ، اور اللہ پاک جل شانوں کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی اس محبتوں کو سلامت رکھے اور قبول فرمائے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ دعا کریے پیر سید ارشد شہزاد بخاری صاحب۔ تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ مائدہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، اول آخر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا، اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا، اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذنا ولمشایخنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات وتابع بیننا وبینهم بالخیرات رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم ربنا تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین۔ یا اللہ جو سید المکرام نے یہ بات طاہرہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی تھی، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، خطابات ہوئے، دوستوں نے تقریر کے، رسالت کے، عظمت صحابہ کرام رضوان کے، عظمت اہل بیت اطہار کے، عظمت ازواج مطہرات کے، عظمت اولیاء کرام کے، عظمت قرآن کے، اور عظمت مذہب حق اہل سنت و جماعت کے نعرے بلند فرمائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ، تسبیحات تکبیرات، یہ علاقے جو بھی ذکر خیر کیا گیا، جو بھی نیکی کی گئی، لنگر کا اہتمام کیا گیا، افتتاح کا اہتمام کیا گیا، اور فرزند ارجمند حضرت علامہ جناب مناظر اہل سنت محمد کاشف اقبال صاحب، جناب محمد حذیفہ حفظ قرآن پاک کیا، سماعت کیا، ان تمام چیزوں کو رب کائنات سے پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہر طرح کی غلطی کوتاہی معاف فرما کے شرف قبول عطا فرما۔ نبی آخر الزمان صاحب القرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبۃ نذرانۃ ہدیۃ عقیدۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے
جملہ انبیاء اور رسول علیہ السلام، حضور کے والدین، اہل بیت اطہار، پریوار اور راشدین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، صدیقین، شہداء، صالحین، جتنی تیری مخلوق میں تیرے محبوب بندے جو دار پانی سے رخصت فرما گئے، تمام اس کا ثواب اس کا کیا قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے طرف آہستہ کر بعد عجیب طرف آہستہ کر بالخصوص ہمارے دارالعلوم محمدیہ رضویہ سبیانہ بنگلہ کے شیخ الجامعہ حضرت علامہ مفتی محمد بلال صاحب متعدل ہلالی، ان کی والدہ ماجدہ کی ان کو اس کا ثواب اس کر کے قبول ہو۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان مرحومین اس دار خالی کو رخصت فرمانے ہیں سید العقیدہ، تمام کی روحوں کو اس کا ثواب اس کر کے قبول ہو فرما، تمام کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ بالخصوص مفتی صاحب کی والدہ ماجدہ کو قبر و حشر کے اندر ہر آنے والی منظر ان کے لیے آسان فرما۔ رب کائنات کی روح کو اعلیٰ نشین میں شامل فرما۔ رب کائنات جن کے والدین حیات عمروں کو دراز فرما، جن کے والدین اس دار خالی سے چل کر سے ان کی قابل طور پر بخشش اور رحمت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہم جس قدر گناہ کر چکے وہ معاف فرما، ایسا ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محمد حذیفہ بھائی نے قرآن مجید از اول تا آخر حفظ کیا، اپنے سینے کو قرآن کا خزینہ بنایا اور مصطفیٰ کا مدینہ بنایا۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اس بچے کو رب کائنات باب الحافظ قرآن بنائے رکھنا، اور باب العالم برحق جو اہل سنت کا بہت بڑا سپاہی ہو اور بہت بڑا خدمت گزار ہو، اور اہل سنت کی ہر میدان کے اندر اس کے تحفظ کا ذریعہ بنے۔ رب کائنات ایسا فرد الافراد بنا دے، ایسا عالم برحق بنا دے، ایسا حافظ قرآن بنا دے، ایسا مناظر اہل سنت بنا دے، ایسا مفتی اعظم بنا دے، ایسا شیخ الحدیث بنا دے۔ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے اس بچے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے دیگر جو امت کے بچے ہیں تمام کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ مستانہ پروانہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کو اپنی اولاد کو دین حق کی تعلیم اور دین حق کے لیے کٹ کرنے کی کا جذبہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت، عقائد اہل سنت کی حفاظت فرما۔ رب کائنات اہل سنت کے معاندین جو بھی ہیں، اہل سنت کا لیبل لگایا ہے یا نہیں لگایا، ایسے عناصر کو رب کائنات اپنا ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اور ان کے دلوں پر مہر تب ہے تو تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ایسے عناصر کو نیز و نابود فرما، ایسے عناصر کو نیز و نابود فرما۔ مسلک حق اہل سنت کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مسلک رضا کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اکابر کے مسلک پر ان کی تعلیمات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے ہمیں اپنی روحانیت کا پیشوا، ہمیں اپنے علم کا پیشوا، اپنے عمل و کردار کا پیشوا ایسے شخص کو بنانے کی توفیق عطا فرما جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ مستانہ ہو، اصحاب رسول کے ساتھ پکی محبت کرنے والا ہو، مصطفیٰ کا کوئی ادنا صحابی ہو یا اعلیٰ صحابی ہو، ان کی محبت دلوں کے اندر اس کے جاگتی ہو، بلکہ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پورے شجرے جو کہ رب کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، دار اسلام میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن باز رہے، ایسے اصحاب رسول کے ہمیں پروانے دیوانے مستانے بننے کی توفیق عطا فرما، اور حضور کی آل کی خاطر، حضور کی آل کے باہر کے افراد کی خاطر، مولا کائنات کی خاطر، مولا علی کی خاطر، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کی خاطر، حسنین کریمین سیدین طاہرین کی خاطر ہمیں رب کائنات اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کی آل کا بھی دیوانہ بنا دے اور مصطفیٰ کو اصحاب کا بھی دیوانہ بنا دے، اور ایسے عناصر کو ہماری صفوں سے
نکال دے. ہمیں اپنوں کی پہچان نصیب فرما, سنیوں کی پہچان نصیب فرما, صحیح عقیدہ سنیوں کی پہچان نصیب فرما, اور ایسے افراد کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے علماء دین, مشائخ کرام, مناظرین اہل سنت, مفسرین, مقررین, مصنفین یہاں پر موجود ہیں, واعظین, علماء, تمام کے علم عمل عمر میں مزید عظمتیں, برکتیں, رفعتیں, نعمتیں عطا فرما. بالخصوص علامہ محمد کاشف عثمان مدنی صاحب کو آپ کے اس مشن کو دل توڑی نہ چوڑی ترقی عطا فرما. آپ کے محاذ پر سختی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبشر بن کے نہیں آئے بلکہ نذیر بن کے آئے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بشارتیں سناتا ہے اس پر یہ اسلامی فرض عائد ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرائے. جب اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا تو سختی بھی آئے گی. یہ سختی بھی آپ کے فائدہ کے لیے ہے. تو میں دعا کرتا ہوں جتنے علماء زعماء یہاں پر موجود ہیں, رب کائنات اپنے اپنے حلقہ کے اندر ان کو دین حق کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے یا اللہ یہ اہل سنت کے اندر طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں, اہل سنت کا لیبل لگا کے اہل سنت نئے نئے عقائد گھڑ رہے ہیں. کیسے لوگ ہیں کہ عقائد ہمارے اسلاف نے ہمیں بتا دیے, سمجھا دیے, سکھا دیے, اب نئے سرے سے اہل سنت کے عقائد مرتب ہو رہے ہیں. یا اللہ ان نئے عقائد سے بچ رہنے کی, ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اسلاف کے عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. حج و عمرہ کی بار بار سعادت نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی بار بار مقصد حاضری نصیب فرما. اس مسجد و مدرسہ کو معذورشات فرما, اس مسجد و مدرسہ کے بات کرنے والوں کو بات فرما. اللہ کے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو ہر طرح کے خطرے, ہر طرح کی سازش, ہر طرح کی دہشت گردی, ہر طرح کی کاری, ہر طرح کی بدعقیدگی سے بچائے رکھنا. اے اللہ مسلمان عالم کو دینی دنیاوی ترقیاں استحکام عطا فرما. کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جب تمہیں واپسی ہو اللہ لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المختار وعلی آلہ وصحبہ علی سید الابرار.